خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی سالوں کی طرح 2026 میں بھی پرل گلوبل سٹی دینا کی طرف سے دسترخوان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں غریبوں، مسکینوں، مسافروں اور مستحق لوگوں کو باعزت طریقے سے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس موقع پر میڈم ناز ملک CEO پرل گلوبل سٹی دینا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کھانا دسترخوان پر مہمانوں کو کھلاتے ہیں وہی کھانا پرل گلوبل سٹی دینا کا سٹاف اور میری فیملی کھاتی ہے۔ پرل گلوبل سٹی دینا بنانے کا مقصد دینا شہر اور گردنواح کی عوام کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے سے دینا شہر گردنواح کی عوام کو ایک پرسکون رہائشی منصوبہ متعارف کروایا تاکہ وہ پرسکون زندگی گزار سکیں، جس میں 24 گھنٹے سیکیورٹی، کشادہ سڑکیں، بہترین پارک، مسجد، سکول، شاپنگ مال کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی کی سہولیات میسر ہوں گی۔ کسٹمر ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پرل گلوبل سٹی دینا میں ڈیولپمنٹ کے کام کی خود نگرانی کر رہی ہوں۔ بہت جلد کسٹمر کو خوشخبری دی جائے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے 19 کے نمائندے سید فروخ عباس کی رپورٹ کے مطابق گجرات میں بے دردی سے قتل کیے جانے والے نوجوان کے قتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 پولیس نے قتل میں ملوث دونوں ملزمان کو 24 گھنٹے میں آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ 30 دسمبر 2025 کو بوقت 8:30 بجے گجرات پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 کے نواحی گاؤں دیتےوال میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری فوری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ جائے وقوع پر PFSA ٹیم کرائم سین یونٹ کے ذریعے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ مقتول کی شناخت محمد ندیم ولد محمد شملہ بعمر 25 سال ساکن ضلع راجن پور کے نام سے ہوئی، جو کہ عرصہ 7-8 سال سے دہیا دیتےوال میں رہائش پذیر تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی محمد شفیق کی مدعیت میں فوری طور پر نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان مقتول کو تیز دھار آلے سے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے۔ DPO گجرات رانا عمر فاروق کی جانب سے قتل کی شفاقانہ واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا ٹاسک دیا گیا۔ SP انویسٹیگیشن مہر محمد ریاض کی سربراہی میں پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ DSP صدر سرکر رائے سرفراز یوسف کی زیر نگرانی SHO تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 احسان لطیف SI دیگر پولیس ٹیموں کے ہمراہ وقوع کے فوری بعد مختلف مقامات پر ناکہ بندی کروا دی تاکہ ملزمان فرار نہ ہو سکیں۔ پولیس نے انتہائی محنت جان فشانی سے چند گھنٹوں کے قلیل وقت میں جدید سائنس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے نوجوان کو قتل میں ملوث دونوں ملزمان ارمان بٹ ولد مرتضیٰ، اسد اللہ ولد سیف اللہ سکنائے دیتےوال کو حسبہ ضابطہ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ مقتول محمد ندیم کے ساتھ ایک روز قبل معمولی طلح کلامی ہوئی تھی، جس کی رنجش کی بنا پر ہم نے مقتول محمد ندیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور قتل کے روز مقتول کو بہانے سے گھر سے بلا کر لائے اور برچھی کا وار کر کے قتل کر دیا۔ جیکب آباد کے آباد تھانہ کی حدود میں ٹول پلازہ کے قریب تیز رفتار وین ٹائر برسٹ ہونے کے باعث الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے سول اسپتال جیکب آباد منتقل کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں بہتر علاج کے لیے لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ وین کا ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان سینئر صحافی خلیل خان بزدار کے بھتیجے احمد خان بزدار، حاجی محمد خان بزدار کے صاحبزادے اور حاجی غلام محمد بزدار کے پوتے ڈاکٹر اعتزاز احمد بزدار، میر شہزاد احمد بلوچ اور ڈاکٹر محمد عامر بزدار کی دعوت ولیمہ شایان شان انداز میں منعقد ہوئی۔ دعوت ولیمہ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب ڈیرہ غازی خان کے صدر سید نوید نقوی، سینئر صحافی عدنان علی مرتضیٰ، چیئرمین ملک جمیل ماڑا، سید غلام عباس شاہ، سینئر صحافی محمد زہیب کمبو، سینئر صحافی کاشف قدیر خان سمیت صحافی برادری، معزز شخصیات، دوست احباب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر معزز مہمانوں کا بھرپور اور روایتی بلوچی انداز میں استقبال کیا گیا۔ تلواروں کے ساتھ بلوچی روایتی جھومر نے تقریب کو ثقافتی رنگ میں رنگ دیا، جسے مہمانوں نے بے حد سراہا، شرکائے دلہا اور اہلِ خانہ کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
داؤد ہیل پریس کلب کے نئے عہدیداران کا انتخاب، رپورٹ سید کیسر عباس شاہ۔ داؤد ہیل پریس کلب میں نئے انتخابات کے بعد عہدیداروں کا باضابطہ انتخاب مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر نئے منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی اور انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ پریس کلب کی ترقی بہتری کے لیے وہ بھرپور اقدامات کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ نئے عہدیداران کی فہرست درج ذیل ہے: صدر کیسر عباس شاہ، جنرل سیکرٹری کیسر نویز، سینئر نائب صدر اکرم نیازی روکھڑی، نائب صدر نجیب اللہ خان، جوائنٹ سیکرٹری منصب دار خان، انفارمیشن سیکرٹری رمضان ساجد، فائنانس سیکرٹری محمد حنیف آکاش۔ منتخب صدر کیسر شاہ نے کہا، تمام ارکان کے تعاون سے ہم پریس کلب کے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور میڈیا کی آزادی کو فروغ دیں گے۔ اس موقع پر کیسر نوید نے بھی تمام ارکان کو مبارکباد دی اور یقین دلایا کہ کلب میں شفافیت اور ہم آہنگی برقرار رکھی جائے گی۔ داؤد کھیل پریس کلب کے تمام ممبران نے نئے عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے کامیابی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا سوائی خان حسن کالونی دور جدید میں بھی تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم، سوئی گیس، ناپختہ گلیاں اور سیوریج لائن تک موجود نہیں۔ سیوریج لائن نہ ہونے سے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی جانے والے گٹروں کا پانی زیر زمین بھی شامل۔ سیوریج سسٹم نہ ہونے سے اہل محلہ شدید پریشان، اپنی مدد آپ کے تحت بنائی جانے والے گٹروں کا پانی زیر زمین میں شامل ہونے لگا، جس سے اکثر گھروں میں نل کے پانی کا رنگ، گدلا اور ذائقہ تبدیل، جس سے اہل محلہ میں ہیپاٹائٹس بی اور سی اور دیگر موذی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں 3 بڑی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے یہاں سے ووٹ لیتے اور منتخب ہوتے آ رہے ہیں، لیکن کھوکھلے وعدوں کے علاوہ کسی نے بھی مسائل پر توجہ نہیں دی۔ اہل محلہ نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، ظہیر انور جبہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر حسن کالونی کے بنیادی مسائل فوری حل کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال ڈی پی او نارووال کی قیادت میں نارووال پولیس کی سال 2025 میں بہترین کارکردگی۔ نارووال پولیس نے سال 2025 میں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ضلع بھر میں 3363 سرچ اینڈ اسٹرائک کی کارروائیوں میں 1698 مجرمان اشتہاریوں اور 889 عدالتی اشتہاریوں سمیت 13142 ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا۔ 57 گینگز کو 135 کارندوں سمیت گرفتار کر کے کروڑوں کا مالی مسروقہ برآمد، جبکہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے کی منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نارووال نے نارووال پولیس کی جرائم پیشہ سماج، دشمن عناصر اور منشیات سے نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے موت کے سوداگروں کے خلاف جاری کامیاب کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ضلع نارووال میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد اپنا قبلہ درست کر لیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ قانون کی پاسداری پر عمل درآمد کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نوجوان نسل کو صحت مند اور منشیات سے پاک ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں باؤجی ایسوسی ایٹ کے 3 سال کامیابی سے ہمکنار ہونے پر مرکزی دفتر میں سادہ مگر پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بذریعہ قرعہ اندازی اسٹاف کے ایک ممبر دلاور خان کو مکمل عمرہ پیکیج اور دیگر کو نقد انعامات دیے گئے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق تفصیلات کے مطابق باؤجی ایسوسی ایٹ کے ڈائریکٹر حاجی عطاء الرحمان نے فرم کے 3 سال مکمل ہونے پر مرکزی دفتر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں کامیابیوں سے نوازا۔ بلا شبہ یہ کامیابیاں میرے اسٹاف ممبران کی شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ تقریب میں مرکزی انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں کے ہمراہ تیسری سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ سکھر سے ہمارے کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر گاؤں اسماعیل چوہان کی رہائشیوں کا سکھر نیشنل پریس کلب پر احتجاج۔ سکھر وزیر علی چوہان نے اپنے بیٹوں ابو بکر، قربان علی اور غلام مرتضیٰ چوہان کے ہمراہ سکھر نیشنل پریس کلب پر احتجاج کیا۔ مبینہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 14 ماہ قبل بھاری برادری کے 3 افراد قادر بخش، عزیز اللہ اور مشتاق چوہان قتل ہوئے تھے، جس کا کیس 15 افراد پر درج ہے، جن میں 2 افراد جیل میں ہیں۔
جبکہ 13 افراد ابھی آزاد ہیں۔ متاثرین نے مبینہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا ملزمان کی جانب سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں اور اب انہوں نے اپنے لڑکے ظفر کو مبینہ فائر مار کر زخمی کیا ہے اور الزام ہم پر لگانا چاہتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو سے، ڈی آئی جی سکھر، ایس ایس پی سکھر سمیت متعلق اداروں سے کہ اس کیس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں کپڑے سلائی کرنے کے معمولی معاملے پر جنیجو اور کھوسہ برادری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے خلاف جنیجو برادری نے پولیس کی مبینہ نااہلی اور بااثر افراد کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے نعرے بازی کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لاڑکانہ سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق جنیجو برادری کے سجاد علی، نادر علی، طالب علی اور دیگر نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز کھوسہ برادری کے کچھ افراد ہماری درزی کی دکان پر آئے اور پہلے سے اطلاع دیے بغیر کپڑے فوری طور پر تیار کر کے دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ کپڑے کل ملیں گے تو وہ جذباتی ہو گئے اور ہم پر تشدد کیا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ مخالفین نے تھانے کے اندر پولیس کی موجودگی میں بھی حملہ کیا، مگر پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ مظاہرین نے انتظامیہ پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا نصیر آباد پولیس بااثر افراد کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تحفظ نہیں مل رہا ہے۔ اور مزید خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر وزیر آباد مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد شہر و گردنواح میں چوری، ڈکیتی اور رازدانی کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ شہری عدم تحفظ کا شکار، پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ مین بازار وزیر آباد میں رات کی تاریکی میں نامعلوم چوروں نے جیولرز کی متعدد دکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات چوری کر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان ستار جیولر، اتفاق جیولرز اور دیگر دکانوں کی چھتوں کے ذریعے عقبی جانب سے داخل ہوئے اور دروازے توڑ کر طلائی زیورات، نقدی لے اڑے۔ ذرائع کا کہنا ہے مسروقہ زیورات اور سامان کی حتمی مالیت کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا جا سکا، تاہم ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر تقریباً 35 لاکھ روپے کے نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ ڈکیتی کی دوسری واردات میں تھانہ صدر کے علاقے جی ٹی روڈ، نظام آباد ہائی اسکول کے قریب واقع ایک جنرل اسٹور پر رات تقریباً 10 بجے مسلح 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دکان میں داخل ہو کر واردات کی۔ متاثرہ شہری محمد رشید کے مطابق ڈاکو دکان کے دراز میں موجود 50,000 روپے نقدی اور ایک قیمتی موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ نان سٹاپ وارداتوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لاہور میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ الیکشن امیدوار حافظ عثمان کا کہنا ہے کہ جماعت پہلے بھی عوام کی خدمت کرتی ہے اور مزید کرتی رہے گی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایک پولنگ اسٹیشن میں جس میں مرکزی مسلم لیگ لاہور کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ امیدوار موجود ہیں محمد عثمان، امیدوار برائے صدر یو سی 106 کے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں یہ ووٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ عوام کو کیا کیا سہولت دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب، یہ بتائیے گا اس الیکشن کا مقصد کیا ہے اور عوام کو کیا کیا فیسلٹیز دیں گے آپ؟ عوام کو جی الحمدللہ جماعت پہلے بھی کافی ریلیف کے کام کر رہی ہے، تو الحمدللہ ہم باتیں نہیں کام کرتے ہیں، تو کام ہمارا انشاءاللہ کافی حد تک لوگوں کو تعارف بھی ہے، تو مزید ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کام کو زیادہ ریلیف کے کام کو بڑھایا جائے، تو انشاءاللہ بھائیوں کو، لوگوں کو، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، آس پاس رہنے والے دوست ہیں جن کو نہیں پتہ کہ دعوت یا ریلیف کا کام کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے یہ خدمت انسانیت، یہ انشاءاللہ اچھا کام ہے اور اس میں حصہ لینا چاہیے، اور لوگوں کو ساتھ دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ میرے ساتھ موجود تھے حافظ محمد عثمان جو امیدوار صدر ہیں، اور یہ ان کے بارے میں نے خود ریسرچ کی ہے۔ بڑے دبنگ، ماشاءاللہ نیک سیرت بندے ہیں۔ یہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں اور یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ ان کا یہی کہنا ہے جیت کے عوام کی پہلے بھی خدمت کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے رہیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف آن نیوز لاہور۔ جی شیخو پورہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے یوم ولادت باسعادت کی خوشی میں وائس چیئرمین کار ڈیلر ایسوسی ایشن قمر عباس کے شو روم پر کیک کاٹنے کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں شو رومز مالکان، عہدیداران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب میں حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کرتے ہوئے دین اسلام کی آبیاری کے لیے ان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین اکبر دہاری وال، صدر چودھری طاہر ورک، وائس چیئرمین قمر عباس اور میاں یاسر سمیت دیگر نے ولادت حضرت علی المرتضیٰ کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا، 13 رجب المرجب کا دن بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دین کے لیے بے شمار خدمات انجام دی، علم کے شہر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے طور پر دین کی خدمت کی اور اسلام کی اساس کو مضبوط کیا۔ آپ ایک ماہر خطیب تھے جن کی تقریریں آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی ذات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس تھی۔ آپ فیصلہ سازی میں سب سے مضبوط تھے، جس سے اندرونی مسائل کے باوجود فتوحات ہوئیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری اور شہادت کے وقت بھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ پورہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کے وژن کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس شیخ پورہ بلال ظفر شیخ کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ملک احمد عوان کی زیر نگرانی شیخ پورہ میں قائم ڈرائیونگ لائسنس برانچوں میں ٹریفک پولیس کا عملہ 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ عوام کی سہولت و رہنمائی کے لیے مختلف مقامات پر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، جس سے عام شہری اپنا ڈرائیونگ لائسنس بآسانی طریقے سے بنوا سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شیخ پورہ سے نمائندہ اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں۔ جی علی رضا، آپ بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر شیخ پورہ میں قائم لائسنس برانچ کے انچارج مدثر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اخلاق یافتہ سٹاف کے عوام کی رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے اپنی بہترین خدمات دینے میں مصروف عمل ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخ پورہ بلال ظفر شیخ کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ملک احمد عوان کے زیر نگرانی ضلع شیخ پورہ کی تمام لائسنس برانچوں میں فرض شناس، ایماندار، محنتی پولیس آفیسر تعینات کیے گئے ہیں، جن کی نگرانی میں لائسنس بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو بآسانی بغیر کسی پریشانی کے اپنے لائسنس کا پروسیس کرا رہے ہیں۔ شیخ پورہ کے شہریوں کے لائسنس بنوانے کے لیے کسی بھی سیاسی یا کسی ٹاؤٹ کی ضرورت نہیں، اب خود اپنا پروسیس بآسانی طریقے سے حکومت پنجاب کی طرف سے کی جانے والی فیسوں پر کروا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے دی جانے والی فیسوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو اپنی اضافی فیس دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سہولیات ضلع شیخ پورہ کے تمام لائسنس برانچوں میں فلیکس لگوا کر ویزا کی گئی ہیں۔ مزید کسی بھی شکایت کی صورت میں ٹریفک پولیس شیخ پورہ کے ایمرجنسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ملک احمد عوان کے پرسنل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھانہ صدر شیخ پورہ برانچ کے انچارج مدثر شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس کے گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بلا تفریق کارروائیاں کر رہے ہیں۔ شیخ پورہ کے عوام کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے ضلع بھر میں مختلف مقامات پر اعلیٰ پولیس افسران کی زیر نگرانی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے ٹریفک پولیس کا عملہ 24 گھنٹے اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ کسی بھی خاص و عام کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی، لہٰذا حکومت پنجاب کی طرف سے دی جانے والی ایس او پی کے مطابق اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کو رکشہ چلانے بغیر کسی لائسنس میں کوئی بھی چلانا قانوناً جرم ہے۔ جی وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق تاجر شیخ محمد ایوب مرحوم کے صاحبزادے شیخ رضوان ستار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملدان اور سابق صدر پریس کلب شیخ خالد مسعود ساجد کے بھانجے ڈسٹرکٹ کیمبرا کے صدر شیخ عدنان کے برادر نسبتی شیخ گوہر ایوب کی دعوت ولیمہ بہرو خوبی انجام پائی، جس میں سیاسی، سماجی، صحافتی اور تاجر تنظیموں کے علاوہ سول سوسائٹی کے معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں دلہا گوہر ایوب کے سسر ماموں شیخ فیصل ستار، شیخ طاہر کلیم، شیخ زبیر کلیم، ڈاکٹر گلزار ندیم، ڈاکٹر عبداللہ خان، ہاور ایوب، فراز سہیل، شیخ عرفان، شیخ شعیب امجد، شیخ وسیم، شیخ سہیل شیراز، جاوید، شیخ نوید، شیخ اویس، جاوید انبر، فاروق ثانی اور اویس کیسر، کرنل ریٹائرڈ کیسر پرویز احمد افضال ایڈوکیٹ، شیخ اسامہ آصف، شیخ دانش شہباز چودھری، محمد عامر چودھری محبوب، شوکت ورک میاں ارشد کلیم سمیت معزز شہر نے شرکت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
ٹھارو شاہ کا شان غفار خانزادہ عوامی پریس کلب ٹھارو شاہ کے سال 2026 کے انتخابات مکمل۔ عوامی پریس کلب ٹھارو شاہ کے سال 2026 کے سالانہ انتخابات قائم مقام صدر کا شان غفار خانزادہ کی نگرانی میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے، جس میں تمام عہدوں پر اتفاق رائے سے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ انتخابی نتائج کے مطابق شاہنواز اجن کو سرپرست اعلیٰ، صدر عقیل احمد خانزادہ اور روزنامہ امن کے نمائندے کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ رانا اشرف راجپوت سینئر نائب صدر کے عہدوں پر رانا عمر دراز راجپوت اور محمد رمضان قریشی منتخب ہوئے۔ جوائنٹ سیکرٹری محمد عارف راجپوت، فائنانس سیکرٹری سفیان رفیق خانزادہ، پریس سیکرٹری عدنان مجید چوہان، اطلاعات سیکرٹری بابو عیسیٰ سیال اور آفس سیکرٹری عبدالحفیظ راجپوت کو منتخب کیا گیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر اعجاز حسین راجپوت اور وائس چیئرمین کے طور پر عتیق الرحمان خانزادہ اور آڈیٹر کے طور پر سائم امجد خانزادہ منتخب ہوئے۔ تقریب کے دوران نشیرو فروز یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر ڈی ایم شاہد سومرو نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر 9 منتخب عہدیداران نے صحافتی اقدار کے فروغ، صحافتی برادری کے مسائل کے حل اور پریس کلب کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے نئے عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر منتخب صدر عوامی پریس کلب ٹھارو شاہ عقیل خانزادہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔